ہلو جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی میں لائن پہ لے رہا ہوں ابھی. ہلو جی ڈاکٹر صاحب جی ہے وہ لائن پہ. جی آپ پوچھیے کیا کرنا بتا چاہتے ہیں. جی وہ تکلیف کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. جی جی کہہ رہا ہوں بھائی بات سے بات کیا بات کرنا چاہتے ہیں. ہلو ہاں بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے صاحب یہ تقریر ہے کیا چیز؟ ہم کو بتاؤ یہ کس نے شروع کی ہمیں بھی سناؤ. یہ تقلید ہے کیا چیز یہ ہم کو ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں. یہ کس نے شروع ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں. ہمیں بھی سناؤ. یہ یہ پورا سوال مکمل کیجیے صاحب آپ ڈاکٹر صاحب پلیز. ہاں سن رہا ہوں. آپ اس کو ابھی تک کیا سمجھتے ہیں. نہیں سنیں آپ پورا سوال میں. یہ تقلید ہے کیا چیز یہ ہم کو بتاؤ. یہ کس نے شروع کی یہ ہمیں بھی سناؤ پلیز. تو قرآن میں ہے نا جو جانکار نہیں ہے وہ جانکار سے پوچھے. ہاں پوچھو جو بولے. دین کو نہیں جانتا ہے جی وہ دینداروں سے یا جو اس کے جانکار اس سے پوچھو. جی جی بے شک. ایسے نہیں ہے. ہاں پوچھنا تو ہے نا سر. اس کا نام یہ تقلید پوچھا ہے اس کا نام تو تقلید ہے کیا. کیا ارے بھائی یہ ہر آدمی یہ تو اللہ کا حکم ہے نا. ہے تو علم والوں سے پوچھو بولے. اللہ کا حکم جی مگر یہ تقلید جو ہے نا آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کیا ہے. کوئی امام ابو حنیفہ کو پوچھتے ہیں جس سے صحیح معلوم ہے. تو اللہ تو علم والوں کو پوچھو وہ رہنا چاہیے. ہم علم والے ابو حنیفہ نہیں ہیں کیا. اکیلے تھے کیا انہوں اکیلے تھے چچا علم والے. کیا علم والے. اچھا تو بتاؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ حکم کیا چاہیے. آپ جو دلیل دیے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں چچا. اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہا کہ جو سو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو بول رہے. تم تو امام ابو حنیفہ اکیلے بھی پکڑ لے کے ان کے نام پہ مسلک نکال کے ہمارے سمجھ جائے کہ ابو حنیفہ کا اچھا علم والے ہم ابو حنیفہ کو علم والا سمجھتے. قرآن کی آیت پہ آپ کا عمل نہیں ہے مطلب اس کا. عمل سے یہ قرآن کی آیت کا کہاں ہے عمل اس پہ. آپ کا عمل اس پہ بتاؤ. آپ کو علم والے سمجھ کے ان کے نام پہ مسلک نکال. نہیں میں ابو حنیفہ کو سمجھتا ہوں علم والے ہیں. میں ان کی تقریر کرتا ہوں. والوں سے پوچھو وہ رہنا. آپ اکیلے کو پکڑ لے کے ان کو علم والا. ادھر میری بات سنو. بیان پورا ہو گئے بعد میں آپ بیان کرو پلیز. آپ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے چچا. اللہ حکم دے رہا کہ آپ کو اگر علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو ور اللہ. تم کیا کر رہے معلوم ہے امام ابو حنیفہ کو علم والا سمجھ لے کے ان کے نام پہ مسلک نکال کے انہی کی بات بتا رہے اور سن رہے. اگر امام ابو حنیفہ دن کو رات کہیں گے تو آپ رات کہیں گے. جو امام ابو حنیفہ بات کہیں گے وہی بات کہو گے آپ. تو یہ تو عالم اور درویشوں کو رب بنانا ہو گیا نا چچا. یہ کسی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رات کہیں گے تو رات کہیں گے. امام ابو حنیفہ کی بات ماننے میں اللہ کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو ور رہا. مگر آپ کر رہے امام ابو حنیفہ کی کیا یہ ڈاکٹر. ہاں بولو. جب دوسری کی بات کریں گے بتاؤ. ارے چچا بیان کرنے دے رہا میں. چچا کو بیان کرنے نہیں آ رہا. چچا پہلے کیا بیان کرے انیل بھائی تم سنو. چچا کیا بیان کرے معلوم ہے. تقلید کیا ہے چچا یہ بیان کرو یار. ارے میں بیان میرا بیان ہوں دو نا. میں بتا رہا ہوں کیا ہوا اب تک گزران کیا ہے وہ بتا رہا ہوں انیل بھائی کو. میرے انیل بھائی چچا کیا بولے معلوم ہے. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو بول رہے. انہوں کر رہے کیا معلوم ہے چچا کیا کر رہے معلوم ہے. امام ابو حنیفہ کو علم والا سمجھ کے ان کے نام پہ مسلک نکال کے انہوں حنفی ہو گئے. اللہ تو اس کا حکم نہیں دیے. اللہ تو علم والوں سے پوچھو بول رہا. آپ بیان کرو چچا. آپ ہاں بیان کرو چچا پلیز.
ہاں مجھے امام ابو حنیفہ بولو چچا بات. ارے بھائی رکو تو یار. ہاں بیان کرو. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں میں کوئی بات قرآن حدیث کی خلاف ہوگی تو میری بات کو مت ماننا. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ میری کوئی بات قرآن حدیث سے ٹکرائی نہیں یا قرآن حدیث کے خلاف ہوگی تو اس کو مت ماننا. اب آگے بولو. امام ابو حنیفہ کی تقریر قرآن حدیث کی تقریر کرتا ہوں وہ پہلے میں بھی ایک انسان ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی میری بات کوئی قرآن حدیث کے خلاف ہوگی تو اس کو مت ماننا. اب بولو آگے. ہو گیا چچا بیان آپ کا؟ ہو گیا نا چچا آپ کا بیان؟ آپ بول دیے نا. آپ امام ابو حنیفہ تو بہت اچھی بات بتائی چچا. آپ بھی امام ابو حنیفہ کے تعلق سے اگر میری کوئی بات قرآن حدیث سے ٹکرا جائے تو میری بات دیوار سے مار دینا. اور کہیں حدیث ہی میرا مذہب ہے بولے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. اور فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد اور امام یوسف سے میری ہر بات لکھ لو مت. میری آج ایک بات ہوتی ہے تو کل ایک بات ہوتی ہے بولے امام ابو حنیفہ ہے. ہاں تو چچا اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بات بولے تم امام ابو حنیفہ کی بات بھی نہیں سن رہے نا چچا تم؟ آپ جو حنفی حضرات ہے امام ابو حنیفہ جب میری بات جو قرآن حدیث کے خلاف کیا معلوم ہے امام ابو حنیفہ کی بات معلوم ہے. ہم امام ابو حنیفہ کی عزت کرتے, ہم امام ابو حنیفہ کی بات بھی مانتے, وہ بات کو مانتے جو قرآن حدیث کے مطابق ہے, وہ بات کو دیوار پہ مار دیتے جو امام ابو حنیفہ کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ نے یہی کہا ہے جو میری بات قرآن حدیث کے خلاف ہے. کتنے بار بولتے چچا یہ بات؟ تو آپ نہیں مار رہے بول رہا ہوں. قرآن حدیث کے آ جانے کے بعد میں آپ امام ابو حنیفہ کی بات جو ہے دیوار پہ نہیں مان رہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ سنو چچا, کون سی بات میری کون سی بات مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کون سی بات نہیں بولو نا. کون سی بات ایسی ہے جو امام ابو حنیفہ قرآن حدیث کے خلاف ہم مانتے ہیں؟ بات بتاؤ. سنو چچا بیان سنو میرا. امام ابو حنیفہ بیان نہیں اس بات کو بتائیے جو امام ابو حنیفہ کی بات قرآن حدیث کے خلاف بتانے جاؤں چچا میں. امام ابو حنیفہ کی بات لیکن صحیح کے ساتھ دینا اس کے ساتھ بھیجنا. چچا پہلے میری بات سنو چچا. امام ابو حنیفہ کی بات اگر قرآن حدیث سے ٹکرا جا رہی تو امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ دینا, نہیں چھوڑنا اپن چھوڑنا ہے. ہاں تو امام ابو حنیفہ بولے کہ رفع الدین منسوخ. امام ابو حنیفہ کے یہاں جو ہے رفع الدین منسوخ ہو گیا. اچھا رفع الدین کہاں سے ہے؟ حضور کا آخری وقت میں عمل کیا تھا؟ حضور کا آخری وقت کا عمل کیا تھا؟ میری بات سنو نا چچا پلیز. میرا سوال کا جواب امام ابو حنیفہ بولے کہ رفع الدین منسوخ ہو گیا. یہاں پہ صحیح حدیث اللہ کے عمل رفع الدین کرتے تھے. حضور کے آخری وقت کا عمل کیا تھا؟ آپ بتاؤ میرے کو پلیز. بتاؤ آپ بتاؤ چچا. نہیں آپ بتائیے. شروع سے لے کے آخری تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا عمل جو ہے نا رفع الدین رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت 2 رکعت کے بیچ 2 رکعت کے آغاز پر رفع الدین کرتے تھے شروع سے لے کے آخری تک. دکھائیے آپ. دکھانے کا کیا ہے چچا؟ بخاری کی حدیث ہے, مسلم میں ہے, ابو داؤد میں ہے. اللہ کے رسول کے رفع الدین کم سے کم 50 صحابہ سنو, کم سے کم 50 صحابہ سے ثابت کروں گا اور 500 سے 600 حدیثیں بتاؤں گا میں آپ کو رفع الدین کے تعلق سے. ہر حدیث کی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ کتنی بولے تو صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ تو آپ پورے صحابہ کے تعداد کے حساب سے سارے صحابہ سے بتاتے کیا رفع الدین منسوخ ہو گیا؟ میں پوچھ رہا ہوں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ معلوم نہیں ہے چچا, حساب نہیں کرا میں. معلوم نہیں ہے. 1 لاکھ ہر جگہ لکھا ہوا ہے صحابہ کتنے تھے. 1 لاکھ سے زیادہ تھے صحابہ. پکا نہیں معلوم ہے کتنے تھے کیا ہے. اچھا تو 1 لاکھ میں 50 رفع الدین کرتے تھے اور باقی کبھی نہیں کرتے تو عمل کس سے ہوگا؟
کہاں بتاؤ باقی کے لوگ رفل دین نہیں کرتے تھے بول کے بتاؤ. ارے تو آپ یہی کہہ رہے ہو کہ 50 لوگ رفل دین کرتے صحابہ سے ثابت ہے بول رہا ہوں. تم بتاؤ تو صحیح. ایک صحابی 2-3 صحابی سے بتا دو. تم 5 صحابہ سے بتا دو. میں 50 بول رہا ہوں نا. تم 5 صحابہ سے بتا دو رفل دین منسوخ ہو گیا. میں بتا دوں گا اس لیے 60 سال دوں گا. بتاؤ چچا. اور بات لمبی نکو کرو چچا. آپ بولے کہ امام ابو حنیفہ کی بات کوئی حدیث سے ٹکرا جائے تو امام ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ دیں گے بولے. تو آپ منسوخ کی دلیل دو رفل دین منسوخ ہو گیا. یہ اگر میں صحابہ سے رفل دین ثابت کر دوں تو آپ کیا کرو گے؟ دلیل دو چچا. دلیل دوں گا اور کتاب کے حوالے سے نکال دوں گا. دو پلیز. اگر ثابت کر دوں گا اگر ادھر مت کرو تم پہلے ثابت تو کرو. اگر ثابت کروں گا تو رفل دین آپ چھوڑیں گے. کیوں چھوڑوں گا؟ نبی کے سنت کا وہ میں کیوں چھوڑوں گا؟ نبی کی سنت کیوں چھوڑوں گا؟ حسرے کے حنبل رحمۃ اللہ علیہ کر رہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے, امام مالکی رحمۃ اللہ علیہ, بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ, مسلم رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب رفل دین کر رہے. یہ سمجھ کے کر رہے کہ نبی کی سنت ہے یہ بول کے. تم بول رہے کہ رفل دین منسوخ ہے. یہ سب ان لوگوں کو نہیں معلوم عمل ہے بول کے. ارے یہ آپ بتائیے بن سکتا کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں چچا ناسخ اور منسوخ کے علم کے بغیر ناسخ اور منسوخ کے علم کے بغیر کوئی مجتہد بن سکتا کیا؟ آپ نے کہا ہے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے رفل دین منسوخ ہے. کہاں کا اس بتا دیجیے. اب پھر کیوں نہیں کر رہے تھے کیا تم نام رفل دین؟ ہاں آپ نے ابو حنیفہ پہ الزام لگایا ہے صاحب ہے سن رہے بات. حنیفہ کا قول رفل دین کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ آپ نے کہا تمہارے بدترین دھرم والے وہ لوگ ہم پرچار کر رہے کہ جیسے رفل دین منسوخ ہو گیا. تمہارے ساتھی انیس دیوبندی سے پوچھو, انہوں کئی بار بولے کہ رفل دین منسوخ ہو گیا. آپ نے رفل دین منسوخ کو دکھاؤ. بتاؤ آپ نے امام ابو حنیفہ کے تعلق انیس صاحب بتاؤ رفل دین کب کہا امام صاحب ابو حنیفہ نے منسوخ ہو گیا؟ تو بتانا ہے, ہم کئی کو بتائیں گے پھر رفل دین کر رہے کیوں نہیں؟ ارے نیارا چچا دو پھرانے بول رہے نا ذرا ان کو بولو منسوخ ہے نہیں ہے تمہارے دھرم میں رفل دین. ہم تو کرتے ہی نہیں رفل دین. کیا بولیں گے؟ کرتے رکو کرتے تم رفل دین سونے کٹ کرنا بھاگنا نہیں. ہلو رفل دین نہیں کرتے جیسا تم کون بولے چھوڑیے بولتے تمہارے منسوخ نہیں ہوا پھر رفل مانیے یہ امام ابو حنیفہ نے کہا رفل دین کیوں مانگے؟ ایسا بول کے گولما ہوشیاری سکھارے سیکھو ذرا. امام ابو حنیفہ نے کب کہا رفل دین منسوخ یہ بتاؤ بول کے ایسا بول کے سکھارے سیکھا ذرا سیکھو. سنے دھرم حنفی کے ماننے والوں امام شافعی رفل دین کر رہے, یہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا یارو. یہ عمل پہلے کا ہے, بات کا عمل نہیں ہے بول کے اکرام کو نہیں معلوم ہوا, تمہارے کو معلوم ہو گیا یار. پرسوں پیدا ہوئے سو گھاما کیا غیر مخالف ٹھہرے, کیا غیر ڈالے گے تم سارے اکرام رفل دین کر رہے, سنت سے کر رہے بات جو تو کئی کو نہیں رفل دین کرنا شروع کیوں نہیں کر رہے؟ سارے ائمہ اکرام بول رہے کہ سنت کون بولے 4 امام ہے بول کے کون بولے؟
इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, तुम कौन होते बोलने वाले? अरे इमाम बुखारी बात की, अरे कब से भी रहेंगे रे भाई, तू कौन होता बोलने वाला के उन्होंने जो सो इल्म 100 साल वाले की बात थोड़ी सुनेंगे। 100 साल पहले आए इमाम बुखारी, 100 साल पहले आए। इमाम बुखारी तो बात के इमाम अबू हनीफा के। हाँ फिर कोई क्या करे, पहले आके क्या करे तुम्हारे इमाम साहब? अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बनाए, 40 साल तक ईशा के वजह से फजर की नमाज पढ़े। हाँ तो पढ़े ना, बोल के माता है ना। अरे अली भाई से इमाम अबू हनीफा ये पकड़ तुम्हारे इमाम पहले आके क्या करे, नबी की गुस्ताखी गुजारे, ईशा की नमाज, ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अल्लाह के रसूल ने मना किया, फिर भी जो सो इमाम साहब अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बनाए, एक टांग पे खड़े रह के आधी कुरान और एक टांग पे खड़े रह के आधी कुरान पढ़े। ये नबी से आगे बढ़ने वाला अमल हो गया। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बनाए हुए का मानने वाला बोल के भी साबित नहीं कर सकते तुम। अरे इमाम अबू हनीफा ने कहा छोड़ो आदिक बताओ ना। तू बता रहे, तू कहीं को नहीं कर रहा? मैं नहीं जो तो मैं तो कर रहा ना। क्या कर रहा था? मैं जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त और दूसरी तीसरी रकात के आगाज में कर रहा तू रफल देन? मैं करता हूँ। फिर तू नहीं कर रहा? अल्लाह के रसूल का अमल था उसके ऊपर, अइम्मा इकराम उसके ऊपर सुन्नत समझ के, फिर तेरे इमाम अबू हनीफा के पास नहीं है तो फिर तू ये नबी की सुन्नत है मालूम हो गया तेरे को, तो इमाम साहब की बात छोड़ के नबी के अमल के ऊपर अमल नहीं करता तू? बात जब नबी की सुन्नत नहीं है बोल के तो छोड़िए, बाकी क्या अइम्मा इकराम सुन्नत बोल के कर रहे हैं। जब तेरे को तेरे इमाम की बात हदीस से टकरा रही तो इमाम की बात मारना कहीं नहीं दीवार पे? नबी का अमल लेता क्यों नहीं? रुकू से जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त और 2 रकात के बीच में रफे देन करता क्यों नहीं? बोल। जबकि साबित हो गया तुम्हारे इमाम की बात जो है हदीस से टकरा रही, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, ये सारे अइम्मा इकराम जो है रफल कर रहे सुन्नत समझ के। अइम्मा इकराम का इजमा है इसके ऊपर रफल देन पे, तुम वैसे अमल को तुम्हारे इमाम साहब की एक बात सिर्फ के रफल देन करने का नहीं है। हाँ, वो बात को सुन के तुम नबी की सुन्नत को छोड़ दे रहे तुम। हाँ, क्या अमल कर रहे नबी के ऊपर, क्या अमल कर रहे तुम? ग्रुप में आगे बात करें तो अरे चल रहे भाई, तेरे ग्रुप में कौन आता? ग्रुप में खाली खा खी को हाँ ये वीडियो डाल के दम नहीं डाल के चोर हो, बेईमान हो, तू चोर है। सुना, तू एक बात बता रहे बुड्ढे, जब से इज्जत दे के बात कर रहा हूँ मैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। नासिख और मंसूख के इल्म के बगैर कोई मुज्तहिद बन सकता क्या? अच्छा ही बता, इमाम अबू हनीफा ने कहा था ने कहा धर्म वाले प्रचार कर रहे, तुम्हारे बदतरीन धर्म वाले प्रचार कर रहे। अल्लाह के रसूल आखिरी तक रसूल देन करना ये अल्लाह के रसूल का अमल था, ये सुन्नत है, हम करते। तुम्हारा बदतरीन धर्म के मानने वाले बोल रहे कि रसूल देन मनसूख हो गया, तुम्हारा बदतरीन धर्म है। हम तो इस्लाम के हम तो सारे अइम्मा इकराम का इज्मा है रसूल देन से, वो अमल कर रहे। तुम क्या कर रहे? हमारे बदतरीन धर्म को बचाने के लिए कभी मनसूख, कभी कब बोले, ये होशियारियाँ तुम्हारे को जाते समझ रहे लोगों के कानों में भी समझ रहे।